الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وكما قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آئیے معمول اور دستور کے مطابق ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما ابدا ابدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے کلام مقدس کی جن معروف و مشہور آیہ مبارکہ کی تلاوت کی اور حدیث مبارکہ پڑھی، میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے مجھے اس کی صحیح تشریح اور توضیح آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آپ اگر موجودہ زمانے کا جائزہ لیں گے، جس زمانے میں ہم اور آپ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، اور بالخصوص قوم مسلم کے حالات کا جائزہ لیں گے اور اپنے آپ کا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج پوری دنیا میں قوم مسلم ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں وہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ انہی میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قوم مسلم اور بالخصوص مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہ زیادہ تر غیروں کو فالو کر رہے ہیں ہر معاملات میں، جبکہ پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، ان کو فالو کرو۔ آج ذلت اور رسوائی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلم نوجوان چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، یہ اپنے معاملات میں دیگر قوموں کو فالو کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آج کی ایک پنپتی ہوئی برائی اور ایک رسم جسے بڑے زور و شور سے لوگ مناتے ہیں 31 نائٹ کے نام پر، خاص کر کے بڑے بڑے شہروں میں اس کی جو بے حیائیاں ہے وہ آپ پر، ہم پر، سب پر واضح ہے۔ آپ اگر معلوم کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عیسوی سن کے اعتبار سے جو آج کا دن ہے یہ 31 نائٹ ہے،
یعنی کہ 2021 کا یہ آخری دن ہے اور آخری رات بھی ہے۔ 2021 کا سورج جیسے ہی غروب ہوگا ویسے ہی لوگ گزرنے والے سال کو 2021 کو الوداع کہیں گے اور 2022 کا استقبال کریں گے، ویلکم کریں گے، اور 2022 کا جو ویلکم کریں گے، اس کا جو جشن مناتے ہیں، اس میں اتنی بے حیائیاں اور برائیاں ہے اسے ہم اور آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اس کا ویلکم اس طریقے پر کیا جاتا ہے کہ شراب کی محفلیں سجائی جاتی ہے، ٹی وی چینلوں پر رنگا رنگ پروگرامات، تقریبات دکھائے جاتے ہیں۔ اسی 31 نائٹ کے موقع پر ہوٹلوں میں ڈانس کی پارٹیاں سجائی جاتی ہے، اور اسی جشن کے آڑ میں عریانیت، بے حیائیت اور برائیاں، اور سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ زنا، یہ اسی 31 نائٹ میں اکثر نوجوان اس میں ملوث نظر آتے ہیں۔ اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، خاص کر کے منچلے نوجوان، لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، انہیں اگر موقع ملے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو اس کا ایک اصول بناتے ہیں کہ 11:55 سے وہ اپنی گندی حرکتیں یا گانا گانا یا ایک دوسرے کے باہوں میں باہیں ڈال کر کے بیٹھنا، طرح طرح کی برائیاں اس کو شروع کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سال کے اینڈنگ میں ہے، اور پھر جیسے ہی 2022 شروع ہوگا تو ہم رومانس کرتے ہوئے 2022 کا استقبال کریں گے۔ یہ اس طریقے سے لوگ برائیوں میں مبتلا ہے، اور اس میں صرف غیر لوگ نہیں ہیں، دیگر اقوام کے لوگ اس میں صرف مبتلا نہیں ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں۔ آج ایک کثیر تعداد میں مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس برائی میں مبتلا ہیں، جبکہ امریکہ میں ہو، لندن میں ہو، فرانس میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، اسرائیل میں ہو، یہ دیگر جو غیر مسلم ممالک کنٹریاں ہیں، اس کو تو یہ لوگ اتنے فحاشی طریقے سے اس رسم اور رواج کو مناتے ہیں کہ 12 بجنے سے پہلے ہوٹلوں کو بکنگ کر دی جاتی ہے، لڑکے لڑکیوں کا انتخاب، ڈانس کی پارٹیوں کا انتخاب، اور پھر جیسے ہی 12 بجنے کے قریب ہوتے ہیں ساری لائٹیں جلا دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اچانک لائٹیں بند کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو برائیاں ہو سکتی ہے وہ آپ اور ہم بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ 31 نائٹ کی یہ جو وبا ہے، یہ صرف چند ممالک میں نہیں بلکہ آج اس وبا میں پوری دنیا مبتلا ہے۔ ممبئی جیسے شہروں میں اور اس کے علاوہ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں، بڑی بڑی سٹیوں میں آپ کو تعجب ہوگا کہ 31 نائٹ کے لیے پہلے سے ہی 5 اسٹار ہوٹلیں، 3 اسٹار ہوٹلیں بکنگ کر لی جاتی ہے، صرف کس لیے؟ شراب کباب کے نام پر جشن منانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کے لیے وہ تمام کام انجام دیے جاتے ہیں آج کی رات میں۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد اس کائنات میں صرف یہی تھا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اسی لیے تشریف لائے تھے تاکہ دلوں کی گندگی کو میرے آقا دور فرمائے اور تمہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرمائے۔ لیکن حالات پورے بدل چکے۔ میں افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جن گھروں کی لڑکیاں یا جن گھروں کے لڑکے اگر اس رات کو باہر نہیں نکل پاتے ہیں تو وہ موبائل کے ذریعے سے 31 نائٹ مناتے ہیں، موبائل کے ذریعے سے ایک دوسرے کو SMS کرتے رہیں گے یا کال پہ کانٹیکٹ کرتے رہیں گے کہ چلو ہم 11:55 پر بات شروع کریں گے اور 12:05 تک بات کرتے رہیں گے۔ تو 2021 اور 2022 یہ ایک ہمارا رومانس والا سفر رہے گا اور زندگی بھر ہم اس کو یاد رکھیں گے۔ اس لیے میں خاص کر کے یہاں پر موجود سارے حضرات سے کہنا چاہوں گا، آپ اپنی اولاد پر توجہ دیں،
یہ نہ سوچیں کہ نہیں ہمارے علاقے میں 31 نائٹ کوئی نہیں مناتا ہے. سوشل نیٹ ورک ایک ایسا نشہ ہے, یہ گھر بیٹھے بیٹھے وہ ساری برائیاں ایک بندے سے انجام کروا دیتا ہے جو وہ بندہ باہر جا کر کے نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے والدین کی خاص کر کے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آج کی رات چاہے آپ کو اپنے بچے پر بھروسہ ہو یا نہ ہو, وہ اپنی جگہ پر ہے, 11:30 بجے اپنے بچے کو آپ کہہ دیں بیٹا آج کی رات تو موبائل یہاں جمع کر دے, 12 بجنے کے بعد یا کل صبح تو یہ موبائل لے لینا, تاکہ آپ کا بچہ اگر سوشل نیٹ ورک کی وجہ سے کسی بڑی برائی میں یا کسی عظیم گناہ میں مبتلا ہونے والا ہوتا ہے وہ اس سے بچ جائے گا. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی فرماتے ہیں, اپنی اولاد کی تربیت کرو, اور پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے, بچوں کی صحیح تربیت کریں. حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں کا ہر ایک نگہبان ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ماں باپ کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ بچوں کو کھانا کھلا دو, ماں باپ کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ بچے کو وقت پر ٹیوشن بھیج دو, ماں باپ کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ بچوں کے کپڑے وغیرہ خرید کر کے لے کر کے آ جاؤ. نہیں, ان سب سے پہلے ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ والدین آگے بڑھ کر کے یہ دیکھیں کہ میرا بیٹا رسول کی زندگی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے کہ نہیں گزار رہا ہے. والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اگر میرے گھر میں بیٹی ہے تو فاطمہ زہرا کی سیرت کے مطابق میری بیٹی زندگی گزار رہی کہ نہیں گزار رہی ہے. یہ ہر کسی کی ذمہ داری بنتی ہے. آج کی رات والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اپنی اولاد پر خصوصی نظر رکھیں. آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں اور جتنے بھی غیر مسلم حضرات ہیں وہ 31 نائٹ کو تو بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کے عید کے موقع پر وہ عید کو مناتے ہیں؟ عید الفطر کو مناتے؟ بالکل نہیں مناتے ہیں. عید الاضحیٰ کو بالکل نہیں مناتے ہیں. آپ کہ وہ رسم و رواج جو آپ کو اسلام نے عطا کیے وہ تو جھانکنے تک نہیں جاتے ہیں, لیکن آج کا مسلمان خاص کر کے میں بولنا چاہوں گا اتنا بے غیرت ہو گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اس قدر دور ہو چکا ہے, اسے اسلامی رسم و رواج سے کوئی مطلب نہیں, لیکن وہ سارے رسم و رواج کرنا چاہتا ہے جو غیر کے لوگ کر رہے ہیں. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, اگر تم میں سے کوئی شخص کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا اور مولا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. آپ دیکھیں اسلام ایک عظیم مذہب, ایک بہترین مذہب, ایک صاف ستھرا مذہب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نعمت کے طور پر عطا فرمایا. یہ مذہب اتنا عظیم ہے, اللہ اکبر, نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے بھی پروردگار عالم نے تعلیم عطا فرمائی. میرا رب کلام مجید میں مومنین سے فرما رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اے محبوب آپ مومنین مردوں سے فرما دیجئے وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون, یہ ان کی پاکیزگی کا سبب ہے اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. اور ایک دوسری آیت مبارکہ میں پروردگار عالم مومنہ عورتوں سے مخاطب ہو کر کے فرما رہا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. اے محبوب آپ مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور ایک حدیث مبارکہ میں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے آنکھوں کو زنا سے بچاؤ. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ اللہ اکبر, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی غیر محرم کو دیکھ لینا یہ آنکھوں کا زنا ہے. اور یہ 31 نائٹ یا اس طرح کی جتنے بھی تہواریں ہیں اس میں دیکھنا تو بہت چھوٹی سی بات ہو گئی, دیکھنے سے آگے جتنے بھی حدود ہوتے ہیں سارے حدود کو توڑ کر کے ایک بندہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوتا ہے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں. ایک مرتبہ
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو، راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ آج تو پوری ٹیم بنا کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور گناہوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، یہ نئی مووی آئی، یہ ڈانس ابھی ایسا چل رہا ہے، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ یہ ساری جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں راستوں میں بیٹھ کر کے۔ آؤ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ بتاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ صحابہ کرام نے اپنی مجبوری پیش کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کبھی معاملہ ہوتا ہے بیٹھنا پڑتا ہے، کچھ وجہ ہو جاتی ہے تو بیٹھ کر کے گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب راستے میں بیٹھو تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، راستے کا حق کیا ہے؟ اب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام راستے کا حق جو بیان فرماتے ہیں اسے دھیان سے سنیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے، غض البصر وکف العزا ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ راستے کا حق یہ ہے کہ جب تم راستے میں بیٹھو تو نگاہوں کو نیچے کر کے بیٹھا کرو، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی غیر محرم تمہارے نگاہوں کے سامنے سے چلے جائے اور تمہارا دل اس پر آ جائے اور تم سارے حدود پار کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاؤ۔ راستے کا حق یہ ہے کہ نگاہوں کو نیچی کر کے راستے میں بیٹھا کرو۔ وکف العزا، اور تکلیف دہ چیز کو دور کرتے رہنا، کسی کو تکلیف بھی نہیں دینا، اور اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے اسے دور کر دینا۔ ورد السلام، اور سلام کا جواب دینا، یہ راستے کا حق ہے۔ اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ جب تم کسی راستے میں بیٹھو تو لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو۔ یہ راستے کا حق ہے۔ اگر یہ حقوق تم ادا کر سکتے ہو تو راستے میں بیٹھنا، ورنہ جا کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جانا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کتنے نوجوان یا کتنے حضرات ایسے ہیں جو راستے کا حق ادا کرتے ہیں؟ ہماری ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم خیر امت ہیں، سب سے بہترین امت ہے۔ ہم جب راستے میں جائے تو لوگوں کو دین کی دعوت دیں، جب کسی کو گناہ کرتے دیکھیں تو اس کو گناہوں سے روکیں۔ لیکن اللہ اکبر، آج قوم مسلم اتنی پستی کی جانب چلے گئی ہے، کسی کو گناہ سے روکنا تو دور کی بات ہے، آگے بڑھ کر کے یہ گناہوں میں حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر آپ حالات دیکھیں قوم مسلم کے کیا ہیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص اٹھ کر کے اسلام کے خلاف بولتا ہے، مسلمانوں کے خلاف بولتا ہے، اللہ عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبہ کلمات بکتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی عزت کو پامال کر دیا۔ ہم نے یہ نہیں جانا ہم مسلمان ہیں، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی ہیں۔ ہمارا مقام تو اتنا عظیم ہے، پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت اس بنیاد پر ہو کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ اس بنیاد پر سب سے بہترین امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ آج جو قوم مسلم میں ایک چیز سب سے زیادہ پائی جا رہی وہ ہے بے شرمی، بے حیائی۔ آپ نے کبھی حدیث کے اس ٹکڑے پر غور نہیں کیا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر شرم و حیا فرماتے، یہ بیان فرماتے کہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ اور اسی حیا پرور ماحول کا نتیجہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک صحابیہ ہے حضرت سیدنا ام خلاد رضی اللہ تعالی، ایک جنگ میں ان کا بیٹا شہید ہو گیا۔ تو جب ان کو پتا چلا، اس صحابیہ کو، حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو اپنے بیٹے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نقاب ڈال کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔
تو اس پر کسی صحابی نے کہا کہ ایسے وقت بھی پردہ کہ بیٹے کی شہادت ہو چکی ہے, تمہارا جگر کا جو ٹکڑا تھا وہ شہید ہو گیا, ایسے وقت بھی پردہ؟ اس صحابیہ کا جواب سنو اور جا کر کے اپنے گھر کی عورتوں کو یہ پیغام پہنچا دینا اور شرم و حیا کی چادر اپنے گھر کی عورتوں کو اڑا دینا. وہ صحابیہ کہتی ہے میرا بیٹا مرا ہے, میرا بیٹا شہید ہوا ہے کہ میں نے بیٹا کھویا ہے, حیا نہیں کھویا ہے جو میرے رسول نے مجھے عطا فرمایا ہے. ایسے وقت میں بھی انہوں نے حیا کا دامن نہیں چھوڑا اور بے نقاب نہیں ہوئی وہ. آج تو حالات ایسے ہیں, اللہ اکبر, اختلاط مرد و زن میں, عورتوں میں, خاص کر کے شادی کے موقع پر. اعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی تعلیم دینے کے لیے اس کائنات میں تشریف لائے. جب ایک انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر برائی کے جتنے بھی راستے ہوتے ہیں وہ سارے راستے اس بے حیائی کے آڑ میں کھل جاتے ہیں. اس لیے جس قدر ہو سکے شرم و حیا کا پیکر خود بھی بنے اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی اس کی تعلیم دیں. پھر یہیں سے زنا کی شروعات ہوتی ہوئی نظر آتی, جس کے بارے میں میرا رب فرماتا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کی قریب بھی مت جانا. کیونکہ زنا کے حوالے سے ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے, آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ جب ایک انسان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر کے اس کے سر کے اوپر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے. جب تک وہ زنا کرتا ہے وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اس حدیث کے راوی ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میری امت میں اس وقت تک بھلائی ہوگی جب تک ان میں اولاد حلالی ہوں گے. حلالی اولاد ہوں گے تو امت میں بھلائیاں ہوتی رہے گی, اور جب میری امت میں بھلائیاں ختم ہونے لگ جائے, لوگ امتوں پر ظلم کرنے لگ جائے, لوگ میرے امتوں پر طرح طرح کی مصیبتیں اور یلغار کرنے لگ جائیں, تو سمجھ جانا کہ میری امت میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے زیادہ ہو گئے ہیں. اور یہ زنا یہ عام کس بنیاد پر ہو رہے ہیں؟ صرف اس بنیاد پر کہ آج قوم مسلم نے غیروں کو فالو کرنا شروع کر دیا. یہ 31 کے نام پر ہو, یا دیگر سیریلوں کے نام پر ہو, یا محبت کے نام پر ہو, یا پیار کے نام پر ہو, یا افیئر کے نام پر ہو, یہ ساری برائیاں منظر عام پر آ رہی ہے, جس کی وجہ سے قوم مسلم میں حلال بچے بھی بہت کم پیدا ہو رہے ہیں. اور یہ آج نشانیاں آپ دیکھ رہے ہیں, طرح طرح کی ظلم, طرح طرح کی مصیبتیں, اور مصیبتوں کا پہاڑ اگر کسی پر جو ہے توڑا جا رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے. لیکن آؤ ایک حدیث مبارکہ کے ذریعے سے میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں, پھر یہ جو گفتگو رہے گی انشاءاللہ اس کو میں رات میں کمپلیٹ کروں گا. بس ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زنا سے بچنے کا جو اسلامی نسخہ ہے وہ کیا ہے. ایک صحابی رسول حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور آ کر کے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, زنا کرنے کی اجازت, اللہ اکبر. وہاں پر دیگر صحابہ کرام موجود تھے, غصے میں آ گئے, مارنے کے لیے آگے بڑھے کہ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا زنا کی اجازت مانگنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا کہ رک جاؤ, اور اس کو آگے بلایا, نوجوان کو آگے بلایا اور بلا کر کے اپنے پاس بٹھایا, اور بٹھا کر کے فرمایا تیری ماں زندہ ہے یا رسول اللہ؟ اگر کوئی تیری ماں سے زنا کرنا چاہے تو تجھے کیسا لگے گا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ قسم خدا کی یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تیری ماں ہے اسی طرح کسی نہ کسی کی ماں ضرور ہوگی. پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کوئی تیری بیٹی سے زنا کرنا چاہے تو برداشت کرے گا؟ عرض کرنے لگا نہیں یا رسول اللہ, قسم خدا کی میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تو زنا کی جو اجازت مانگنے آیا ہے کسی نہ کسی کی بیٹی سے زنا تو کرے گا, اسی طرح اس کے باپ کو بھی برداشت نہیں ہوگا. پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کوئی تیری بہن سے زنا کرنا چاہے, کوئی تیری خالہ سے زنا کرنا چاہے, کوئی تیری پھوپھی سے زنا کرنا چاہے, یا کوئی تیری بیوی سے زنا کرنا چاہے
کیا تو برداشت کرے گا؟ اس نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ اب میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب تو کسی عورت سے زنا کرے گا، وہ یا تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، یا کسی کی کچھ اور رشتہ داری میں لگے گی، تو جس طرح تیرے لیے تیری بیوی، تیری ماں، تیری بہن ایک باوقار عزت دار خاتون ہے، اسی طرح دوسری خاتون بھی دوسری کی بیوی ہونے کی حیثیت سے، دوسری کی ماں ہونے کی حیثیت سے، دوسری کی بہن ہونے کی حیثیت سے وہ ایک عزت دار خاتون ہے۔ اتنا سننا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر جاتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آج کے بعد میں کبھی زنا جیسے برے فعل کو انجام نہیں دوں گا۔ اب اس نسخے کے ذریعے سے میں بھی آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، جب بھی اگر کسی غیر محرم پر دل آ جائے، یہ سوچ لینا یہ کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی بیوی ہے، اس کے باوجود بھی اگر تمہارا نفس تمہیں گناہوں سے نہ روکے یا تم اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر پاؤ تو پھر تم سے برا انسان کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، برائیوں کے دروازوں کو بند کر دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے برائیوں کے سدے باب کے لیے، برائیوں کے دروازے کو بند کرنے کے لیے، اور آج حالات تو یہ ہے کہ برائیوں کا دروازہ بند کرنا تو دور کی بات ہے، نئی نئی برائیاں لوگ منظر عام پہ لا رہے ہیں، طرح طرح کے رسم و رواج۔ ابھی مجھے معلوم پڑا کہ اگر کسی کے وہاں شادی ہو رہی تو منڈپ میں حاملہ عورت نہیں جا سکتی۔ یہ کس عالم نے آپ کو بتایا؟ کس مفتی نے بتایا؟ کس نے یہ سکھایا دین؟ کہاں سے لے کر کے آئے؟ کدھر سے اڑ کر کے یہ ساری چیزیں آپ حضرات کو مل جاتی ہے کہ جس کا دور دور تک اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں؟ حاملہ عورت نہیں آنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اگر کہیں شادی کا منڈپ لگ گیا تو وہاں سے میت کو نہیں لے جا سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ یہ شریعت سے تو اسے میرے پاس لے کر کے آؤ، میں ان سے پوچھوں گا کہ کس شریعت میں تم نے یہ پڑھا، کہاں تم نے یہ سیکھا، کس نے تم کو یہ بتایا کہ منڈپ کے آگے سے میت کو نہیں لے جانا چاہیے؟ اور اس کے علاوہ ایک اور طریقہ اپنایا گیا کہ بہت ساری جگہوں پر ہے یہ کہ نکاح سے چند دن پہلے، 10-12 دن پہلے، 4-5 دن پہلے، 2-3 دن پہلے عورتیں، لڑکیاں اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیتی ہیں، بولے ہم سیدھا نکاح کے دن باہر نکلیں گے۔ کیوں؟ خوبصورت بننا چاہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آؤ میں آپ کو بتاؤں، خوبصورتی ان چیزوں میں نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مرد یا عورت صحیح طریقے سے وضو کرے اور وضو کی ساری سنتیں ادا کریں، اس کے بعد اللہ اس کے چہرے پر نور سے زیادہ روشنی پیدا فرما دیتا ہے۔ میں اپنے ان بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ خوبصورت دلہن بننا چاہتی ہیں، یہ رسم و رواج نہیں کہ گھر میں پیک ہو جاؤ، نہیں، آپ نمازوں کی پابندی کرو، وقت پر وضو کرو، اللہ تبارک و تعالی آپ کے چہرے پر حسن و جمال کا نور پیدا فرما دے گا۔ یہ جاہلانہ رسم و رواج ہیں۔ اس کے علاوہ اور تاریخ کے نکاح فکس کرنے میں بھی جو ہے، نہیں یہ تاریخ کو نہیں، یہ تاریخ 13 تاریخ ہے، 21 تاریخ ہے۔ دیکھیے حدیث مبارکہ میں ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرمان خدا حدیث میں۔ ایک ہے حدیث رسول کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک ہے حدیث قدسی اللہ کا فرمان جو کلام مجید میں نہ ہو، حدیث مبارکہ میں ہو۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے زمانے کو گالی مت دو، زمانہ میں ہوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی تشریح میں صحابہ سے فرماتے ہیں کہ زمانے کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کسی دن کو فکس کر کے یہ کہنا کہ یہ دن صحیح نہیں ہے، کسی وقت کو فکس کر کے یہ کہنا کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے، گویا کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ آپ کو 13 تاریخ کو نکاح کی ڈیٹ فکس نہیں کرنی، نہ کرو، لیکن یہ نہ بولنا یہ منحوس والا دن ہے، یہ دن نکاح نہیں کرنا چاہیے، یہ اسلامی رسم و رواج کے خلاف ہے، شاعر اسلام کے خلاف ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ان سارے جاہلانہ رسم و رواج کو اپنے قدموں تلے میرے آقا نے رون دیا تھا
اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا زمانے جاہلیت کے جتنے بھی رسم و رواج ہیں یہ سب میں نے اپنے قدموں تلے رون دیا ہے، اب وہ سارے رسم و رواج چلیں گے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار برائیاں ہیں، جمعہ کا وقت کافی کم رہتا ہے، انشاءاللہ میں یہ گفتگو آگے بعد نماز عشاء میں کمپلیٹ کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نماز عشاء یہیں پر ادا